نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک سوال یہ ہے کہ کرونا وائرس کی اس پینڈیمک کے دوران ماسک کا کیا کیا جائے پاکستان میں بالخصوص، کس طریقے سے ہم اس کو استعمال کریں۔ تو WHO کی بھی طرف سے گائیڈ لائن یہی ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ سمجھداری کی بات ہے کہ ہم اس کی بنیادیں سمجھیں کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں، ماسک کے ذریعے ہم چاہتے کیا ہیں۔ تو وہ لوگ کہ جن کو یہ وائرس ہے اور کھانس رہے ہیں، وہ ان کو چھینکیں آ رہی ہیں یا اس طرح کے ان کے سمٹمز ہیں، تو ایسے جو لوگ ہیں ان کو تو یہ اس لیے پہننا ہے تاکہ وہ یہ وائرس اوروں کو نہ پھیلا دے، اور تو وہ ہر ایسی جگہ جہاں وہ جائیں گے اور لوگ ہوں گے، قاعدے سے تو ان کو گھر میں رہنا چاہیے 2 ہفتے کے لیے، بالکل اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لینا چاہیے، بند کر لینا چاہیے۔ لیکن اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اب کسی وجہ سے مجبوری میں جانا ہے، کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، کوئی بندہ نہیں ہے لانے لے جانے والا، تو ظاہر بات ہے مجبوری ہے ان کی۔ تو اب اس صورت میں وہ باہر نکلیں تو باہر وہ ماسک پہن کے نکلیں، تو ان کو تو یہ ہر حالت میں اس طریقے سے نکلنا ہے۔ ایک تو گروپ یہ ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ایسا کوئی سمٹم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ بالکل فٹ فاٹ ہیں، لیکن ان کو کچھ محفوظ اپنے آپ کو رکھنا ہے، تو ان کو ماسک کی ضرورت اس صورت میں ہے جب وہ ایسی کسی جگہ جائیں جہاں پہ وہ انسانوں سے، دوسرے انسانوں سے 2 میٹر کا فاصلہ نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ اگر قریب قریب بیٹھنا پڑے گا، مثلا بس میں جا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے بس کے اندر ہر آدمی کو اتنا دور دور بیٹھنا آسان نہیں ہوتا، یا مسجد میں ہے تو کوشش تو ہوتی ہے کہ دور دور لوگ بیٹھیں، لیکن نہیں بیٹھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، راستہ تنگ ہے جس سے گزر کے جانا ہے، تو قریب ہوں گے، تو اس موقع پر جب کہ آپ راستے میں ہیں، مسجد کے دروازے سے لے کے مسجد کے مین ہال میں مصلی کی جگہ یا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، تو اس میں لوگ چونکہ اور بھی آپ کے ساتھ ہیں، تو اس میں آپ ماسک اپنا فوراً پہن لیجئے اور پھر جائیے، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو اس کو چاہے تو اتار دیں، لیکن چاہے تو مسجد میں وہ نماز کے بعد یا نماز کے دوران اتارنے کے بعد پھر دوبارہ واپسی میں پہن لیجئے۔ اسی طریقے سے کسی پارک میں ہیں اور جہاں آپ ہیں آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں، بہت قریب قریب میں ہیں، بہت زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے، یا کوئی بھی، کیونکہ بہت سارے لوگ رعایت نہیں کرتے، اس بات کا لحاظ نہیں کرتے اور سب آ جاتے ہیں، تو اگر ایسا ہے تو پھر آپ وہاں پہن لیجئے، ورنہ آپ کو عام حالات میں جہاں بھی آپ ہیں اور آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہے اور انسان بھی آپ کے آس پاس نہیں ہے، 2 میٹر کے فاصلے پر سب ہیں، تو آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ باقاعدہ جو ہے یہ ماسک پہن کے گاڑی بھی چلا رہے ہوتے ہیں، تو پتہ نہیں کیا چاہتے کیا ہیں وہ دنیا میں، یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منہ پہ ماسک رکھ کے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چل رہے ہیں، گھروں میں ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بالکل ہی جو ہے وہ دماغی طور پر نادرست ہونے کی بات ہے۔ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، بس پریشان ہے تو پریشانی کا یہ حل ہے چلو کچھ بھی کر لیں، یہ کوئی طریقہ نہیں۔ بالکل اپنے آپ کو ہوش و حواس میں رکھنا چاہیے کہ کرنا کیا ہے، کس لیے کرنا ہے۔ اچھا، ماسک کون سے استعمال کیے جائیں؟ سرجیکل ماسک اگر اویلیبل ہے تو وہ، ورنہ اگر کوئی اویلیبل نہیں ہے، مشکل ہے، بک نہیں رہے، جگہ پر ختم ہو گئی، شارٹیج ہو گئی ہے، یا یہ کہ خرید نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں خود ہی کپڑوں سے بنایا جا سکتا ہے۔ کپڑے سے بنایا ہوا جو ماسک ہے وہ بھی استعمال کیا جائے، لیکن اس میں کوشش ہو کہ 3 لیئر ہوں، کم از کم 3 اس میں جو ہے وہ تہیں ہوں، اور مختلف چیزوں کی ہو تو زیادہ اچھا ہے، نہیں مختلف قسم کے کپڑے کی ہو تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ وہ زیادہ اچھے طریقے سے روک سکے۔ یہ ذہن میں رہے کہ ماسک پہن کے ورزش وغیرہ نہیں کرنی ہے، اس میں تنہا ہی رہنا ہے، اگر لوگ ہو تو ورزش نہ کریں ایسی جگہ پر، کیونکہ اس میں آپ کو سفوکیٹ ہونے کا اور سانس پھولنے کا، طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہے، ویگل ہو سکتا ہے، ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے، تو اس لیے اپنے آپ کو ایسی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اور تیسرا گروپ ان لوگوں کا ہے کہ جو ہیلتھ پروفیشنل ہیں، یعنی ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں اور نرسز ہیں جو ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ان کو تو چاہیے کہ یہ جب بھی ہسپتال میں مریضوں کے قریب جائیں گے، اس ایریا میں جائیں گے جہاں مریض رہتے ہیں، ایڈمٹڈ ہیں، یہ مستقل اپنے چہرے پر سرجیکل ماسک پہنے رہیں گے، ان کو وہی پہنے رکھنا ہے اور چلنا ہے، اور وہ تو ان کو گلوز بھی پہننا ہے اور اپنا ایپرن بھی پہننا ہے، اور اس کے بعد وہ ہر کمرے سے جب نکلے، ایک کمرے میں جتنے بھی لوگ ہیں، اگر 4 مریض ہیں ایک کمرے میں مثال کے طور پہ کیوبیکل میں، تو وہ چاروں کے لیے ایک ہی گلو، ایک ہی ماسک اور ایک ہی ایپرن، اور جو سر پہ آپ نے پہنا ہے، اور کوئی وائزر بھی اگر لگایا ہے آنکھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، تو وہ سب ایک ہی کمرے کے لیے ایک کافی ہے، ہر ایک مریض پہ بدلنا ضروری نہیں ہے، اور کیونکہ وہ سارے ایک ہی مریض ہیں، ایک ہی قسم کے مریض ہیں۔ اچھا، بعض کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں ڈاکٹروں کو کرنے پڑتے ہیں، نرسوں کو کرنے پڑتے ہیں، جس میں مریض کی کھانسی اور وہ جو سیکریشنز ہیں، بلغم وغیرہ ہے،
پانی وغیرہ جو نکلتا ہے ناک سے، یہ سب اچھلتا ہے، اچھل کے باہر آتا ہے، یعنی اس میں آپ کو سکشن کرنا پڑتا ہے مثلا آئی سی یو کے اندر، یا یہ کہ آپ کو ان کی ٹریکیوسٹمی ہوتی ہے، سانس کی نالی کے آگے ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے سانس لیتے ہیں وہ، کیونکہ اوپر یا تو کینسر ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کوئی بیماری ہے، آئی سی یو میں تھے اب اس سے نیچے آئے ہیں، سانس لینے کی بھی صلاحیت نہیں ہے، مسلز ویک ہو گئے، کمزوری ہے، تو ایک ہول بنا دیتے، ایک سوراخ کر دیتے ہیں، تو اس سے سانس آتی ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی ان کے بلغم وغیرہ کو روکنے کی کوئی چیز نہیں، تو وہ بہت تیزی سے باہر آتے ہیں، تو ان کو سکشن کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھی وہ اندر جم جاتا ہے، تو اس میں بھی، یا این جی ڈال رہے ہیں، ناک سے ایک ٹیوب ڈالتے ہیں کھانے کی غذائی نالی کو، تو وہ اگر کر رہے ہیں تو اس صورت میں بھی چونکہ اس میں عام ماسک کافی نہیں ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو یعنی عام سرجیکل ماسک کے مقابلے میں جو باقاعدہ ماسک ڈاکٹروں کے لیے ریکمینڈیڈ ہے وہ پہنا جائے، جو اچھی طریقے سے سیل بھی بناتا ہے اور وہ آپ کو بچاتا ہے اس سے، اور ڈاکٹر کا بچنا اس لحاظ سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایک مریض سے لے گا یہ وائرس اور دوسروں کو بھی پہنچا دے گا، آس پاس جتنے ہیں۔ N95 اس کو امریکہ میں کہتے ہیں، اور ہمارے یہاں برطانیہ میں FFP3۔ بہرحال یہ ماسک بھی پہننا ہے اس کاموں کے لیے جس میں آپ مریض سے بہت زیادہ ایسا کوئی معاملہ کر رہے ہیں جس میں یہ بلغم وغیرہ اور بخارات وغیرہ زیادہ بنیں گے۔ اس کے علاوہ عام مریضوں کے ساتھ جب آپ ڈیل کر رہے ہیں، کلینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو سرجیکل ماسک کی ضرورت نہیں، یہ اپنے FFP3 کی ضرورت نہیں ہے، N95 کی ضرورت نہیں ہے، تو زیادہ اس کی اوورلی پینک ہو کے بعض ڈاکٹر جو کلینک میں بیٹھ کے بھی سر پہ ہڈ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی ہے ان کی، تو وہ پورا ایک عجیب و غریب خلائی مخلوق بن کے مریض دیکھ رہے ہیں، سب بالکل حماقت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی ایک جو چیز جتنی ہو اس کو اتنا رکھنا چاہیے، اس کو جب اتنا آپ ہوا بنا دیتے تو باقی سارے لوگوں کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو جب اعتماد نہیں رہتا، وہ یہ دیکھ کر کہ شور جب آپ نے اتنا زیادہ مچا دیا ہو، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بات بالکل ہی غلط ہے، یہ ایسے ہی ہوا بنا رہے، تو عام آدمی کیسے ان چیزوں پر اعتماد کرے گا؟ تو اس لیے ہمیں اس میں بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم بالکل اعتدال سے چلیں۔ ایک سوال اور بھی تھا کہ یہ ریمڈیسیویر جو ایک اینٹی IL-6 ہے، یہ دی جائے کہ نہیں جائے؟ جہاں اس کا ٹیسٹ ہو سکتا ہو اور وہ ٹیسٹ آ جائے پازیٹیو تو دینی چاہیے۔ امریکہ میں اس کا خاص استعمال ہے اور لوگ کر رہے ہیں استعمال، لیکن یہ عام آدمی خود نہ خرید کے کھائے، یہ اہتمام سے دیکھ کے ہی کیا جائے۔ ہمارے یہاں یہ ابھی صرف ٹرائل بیس پہ دیتے ہیں، ریکوری ٹرائل میں اس کا ریسنٹلی شروع ہوا ہے، لیکن ہمارے اب کیسز بہت کم ہو گئے کیونکہ ہماری جو ہے وہ پیک ختم ہو چکی ہے۔ تو لیکن امریکہ میں ابھی ہمارے ایک دوست سے پتہ چلا ہے کہ ان کے ہاں تو یہ باقاعدہ گائیڈ لائن میں آ گیا ہے کہ ہر مریض کو وہ دے رہے ہیں، کیونکہ ان کے کیسز بہت بڑھ رہے ہیں تو اس لیے وہ دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر پاکستان میں بھی لوگ یہ سمجھے تو اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اینٹی IL-6، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر چیز کو ایک طریقے سے کرنا چاہیے، اور ہر مریض کو ساری چیزیں ایک ساتھ دے دینے کے بعد آپ اپنے آپ کو خود مشقت میں ڈالیں گے لانگ ٹرم میں، کیونکہ وہی ہوگا جیسا کہ اب سننے میں آ رہا ہے پاکستان میں کہ ایزیتھرومائسن ختم ہو گئی، ہائیڈروکسی کلوروکوئن ختم ہو گئی، وہ تو دینی نہیں ہے، اب ضرورت نہیں ہے اس کی، تو آہستہ سے یہ بھی ختم ہو جائے گی، تو باقی لوگوں کے لیے کیا کریں گے؟ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ یعنی یہ پینک موڈ جو ہے نا، جس میں ہم ہاتھ پیر مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ہر چیز، تو ڈاکٹروں کو یہ نہیں کرنا چاہیے، ان کو تو اپنے ہوش و حواس میں رہنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، اور ہر چیز کو آہستہ آہستہ دیکھیں اور سنبھلیں، آبزرویشنز کریں۔ صرف اس لیے کہ چلو جلدی جلدی سب کچھ ڈال دیا جائے، کوئی نہ کوئی چیز تو ہٹ کر ہی دے گی، یہ انتہائی غلط پریکٹس ہے۔ اس سے جو ہے نہ صرف یہ کہ آپ کچھ نہیں سیکھیں گے، بلکہ آپ سسٹم کو کولیپس کر دیں گے۔ کوئی سسٹم اس طرح چل ہی نہیں سکتا ہے، آپ کو پھر مجبوراً جو ہے وہ سیکنڈ لائن پہ جانا پڑے گا۔ جو ڈیزرونگ پیشنٹ ہے، جن کی یہ ضرورت ہے، ان کو وہ دوائیں نہیں مل پائیں گی، تو آپ ہائٹن سیکیورٹی، ہائٹن جو ایک فیئر لوگوں میں کریٹ کر دیں گے، اس سے ہر آدمی یہی کرے گا۔ جو کچھ احمق لوگوں نے کوئی باتیں کی تو اس سے نتیجے میں کیا ہوا؟ وہ دوائیں ختم ہو گئی معاشرے سے، اس لیے کہ سب نے خرید کے پینک موڈ میں شاپنگ کی۔ تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں، جب یہ عام آدمی کے لیے ٹھیک نہیں کہ وہ شاپنگ میں ایسی حماقتیں نہ کرے، تو ڈاکٹر کے لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہاتھ پیر مارنے کے لیے سب کچھ شروع کر دے؟ ہاں، ایک بندہ بالکل آپ کے قابو میں اب نہیں ہے اور آپ لاسٹ ریزورٹ کے طور پہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک اسٹینڈرڈ کے طور پر ہر مریض کو یہ ساری دوائیں شروع کروا دی جائیں، یہ بالکل دیانتداری کے بھی خلاف ہے، یہ آپ کا اپنا نقصان ہے۔ لانگ ٹرم میں آپ کو کچھ خواہ فائدہ نہیں ہوگا، کس چیز سے فائدہ ہوا ہے، کس سے نہیں ہوا۔
پھر خود ہی بھگتیں گے جب ان کو کلینک پہ. آپ کے تو کیونکہ یہ سسٹم ہی نہیں ہے کہ کوئی دوبارہ کلینک پہ ان کو فالو بھی کرے, تو شاید آپ کو اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا ہو پاکستان میں. لیکن یہاں تو بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو وہ مریض دوبارہ بھی دیکھنا ہے, گھر جا کے چھوڑنے نہیں دیتے. اس کے بعد باقاعدہ ان کا ریویو ہوتا ہے کہ ان کے فالو اپ ایکس ریز ہوئے ہیں کہ نہیں. یہ سب آپ کو بھی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو معلوم ہو, اور پاکستان کا ڈیٹا ہم پھر پیش کریں دنیا میں کہ یہ کام ہو رہا ہے. آپ کے ماشاءاللہ بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں جو کام کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے ساتھ تعاون کیجیے اور اچھے طریقے سے اس پہ چلیے. اللہ ہم سب پر فضل فرمائے.